قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے۔ اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے۔ سورۃ الانفال ہم آج شروع کریں گے۔ انفال ایکچولی پلورل ٹرم ہے، اس کا سنگولر ہے نفل۔ نفل جیسے آپ لوگ پہلے بھی سنے ہوں گے، نفل ٹرم آپ لوگوں کے لیے نیا نہیں ہے۔ نفل کا مطلب ہے زائد، حق سے زیادہ۔ جیسے نفل نماز کیا ہوتی ہے؟ فرض نماز سے زیادہ ہوتی ہے، تو نفل کا مطلب ہوتا ہے زائد، زیادہ، حق سے زیادہ، واجب سے زیادہ، فرض سے زیادہ۔ یہاں پر نفل کا جو ہے مطلب یہ ہے، ایڈیشنل کے معنی بھی آتے ہیں نا، تو نفل کا مطلب یہ ہے مال غنیمت، ٹھیک ہے۔ انفال کا مطلب یہاں پر مال غنیمت ہے۔ مال غنیمت جو ہے کیوں ایڈیشنل چیز ہے؟ کیونکہ اسلام میں جیسے ہم پہلے کئی دفعہ لے چکے ہیں کہ جنگ جو ہے نہ کہ مال کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ پیسے کے لیے ہوتا ہے، اسلام میں بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، نہ ہی ٹیریٹوریل ایکسپانشن کے لیے ہوتا ہے، نہ ہی دنیا کے کسی فائدے یا دشمنی کے لیے ہوتا ہے۔ جنگ جو ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اسلام اسٹیبلش کرنے کے لیے، یا پھر اسلام کے خلاف اگر کوئی چال چل رہا ہے اس کو ختم کر رہا ہے تو اس کے لیے ہی صرف اسلام میں جنگ جائز ہے۔ ادروائز دنیا کے فائدوں کے لیے مال، پیسہ، رتبہ، پاور، ٹیریٹوریل ایکسپانشن، یہ سارے چیزوں کے لیے جنگ جائز نہیں ہے۔ تو جنگ جو ہے صرف اور صرف کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے۔ تو اب جنگ میں کیا ہوتا ہے؟ مال غنیمت ملتا ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ ایکسٹرا چیز ملتی ہے، کیونکہ جنگ مال غنیمت کے لیے نہیں کرنا ہے، جنگ پیسے کے لیے، مال کے لیے نہیں کرنا ہے۔ تو اصل اجر جو اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے جنگ ہوتی ہے، اس کا اصل اجر تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے۔ تو اس میں جو مال غنیمت ملتی ہے مسلمانوں کو وہ ایکسٹرا ہے، نفل ہے۔ مال غنیمت پچھلی امتوں کے لیے حرام تھی، لیکن امت محمدی کے لیے یہ حلال اور جائز ہو گئی۔ صحابہ اکرام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے ریلیشنز تھے، کیسے معاملات تھے، وہ بھی اس صورت میں بتایا گیا ہے۔ یہ صورت مدنی صورت ہے، اور سورۃ البقرہ جو ہے فرسٹ مدنی صورت تھی، بیچ میں جو ہے دوسری مدنی صورتیں آئی ہیں، لیکن ترتیب کے حساب سے اعراف کے بعد یہاں پر ہے، لیکن نزول میں سورۃ البقرہ کے بعد مدنی صورت جو نازل ہوئی وہ یہ ہے۔ اس صورت میں سورۃ الانفال میں خاص طور سے جنگ بدر کا تبصرہ ہے، جنگ بدر کے بارے میں ہے۔ جنگ بدر کے بہت ساری چیزیں جو ہے اس میں ڈسکس کی گئی ہے، کیونکہ جنگ بدر اسلام اسٹیبلش ہونے کے بعد سب سے پہلی جنگ تھی۔ تو اب وہ سب سے پہلی جنگ میں مال غنیمت ملا، اور پھر اس کا ڈسٹریبیوشن کیسا کرنا ہے، کیا ہے، وہ ساری چیزیں اس میں بتائی گئی ہے۔ بخاری کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سورہ انفال غزوہ بدر کے بارے میں اتری ہے، تو اس لیے ہم کو غزوہ بدر کے حالات پڑھنا اس صورت کو سمجھنے کے لیے بہت بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ پر یہ انفال کے بارے میں، یعنی مال غنیمت کے بارے میں، جنگ بدر میں ہوا یہ تھا کہ الگ الگ گروپس جو ہے جنگ بدر میں پارٹیسپیٹ کیے تھے۔ کچھ جو ہے مال غنیمت لوٹ کر آنے والے تھے، یعنی جو مال غنیمت سے ریلیٹڈ میں گروپس بتا رہی ہوں، جنگ میں لڑنے کے نہیں۔
تو کچھ کیا کیا تھے، مال غنیمت لوٹ کر آنے والے تھے، کچھ جو ہے کافر کے لیے جب یہ مال غنیمت کی کلیکشن ہو رہی تھی، یہ سب کچھ ہو رہا تھا، کچھ کافر کے سامنے جو ہے کھڑے ہوئے تھے، ان سے لڑے تھے، کچھ جو ہے کیا کر رہے تھے، پیچھے سے جو ہے پروٹیکٹ کر رہے تھے، جس کی وجہ سے یہ انفال کا بھی کام ہو رہا تھا، یہ کافروں کا جو ہے لڑائی جھگڑا بھی ہو رہا تھا. تو سب اپنی اپنی طور سے جو ہے کیا کر رہے تھے، جنگ میں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے. اب یہ ہوا کہ جب مال غنیمت آیا، سب اپنا اپنا حق جتانے لگے اور سب میں جو ہے اختلاف اور ڈفرینس آف اوپینین آ گیا. کیا آیا، کچھ لوگ کہنے لگے کہ ہم مال غنیمت لے کر آئے تو ہمارا زیادہ حصہ ہونا چاہیے، کچھ کہنے لگے کہ ہم کافروں سے لڑے تھے، ہم بیچ اینڈ میدان جنگ میں تھے تو ہمارا زیادہ حق ہونا چاہیے. کچھ نے کہا کہ ہم پروٹیکٹ کر رہے تھے، ہماری پروٹیکشن کی وجہ سے یو پیپل کوڈ ڈو دیٹ ورک، تو ہمارا زیادہ جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو اس طرح جو ہے اختلاف ہوا. تو یہاں پر جو ہے مال غنیمت کی کیسے ڈسٹریبیوشن ہونی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی کلیئرلی اس صورت میں بتا دی ہے، جس کی وجہ سے اس صورت کا نام سورۃ الانفال پڑا. انفال میں صرف مال غنیمت نہیں آئے گا، یعنی مال غنیمت کیا ہے، جو جنگ ہونے کے بعد جو ہے جو مال آتا ہے دشمن قوم سے، وہ مال غنیمت ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے مال غنیمت، اب جیسے میں پہلے بتائی، پہلے حرام تھا. تو یہ سورۃ الانفال سے پہلے یہ ہوتا تھا، یعنی سورۃ الانفال کے نزول سے پہلے پچھلے قوموں کے لیے، یعنی پچھلی کتابوں میں، تورات میں، انجیل میں اور پچھلے انبیاء کرام کے لیے یہ مال غنیمت حرام تھی. تو اب یہ ہوتا تھا، وہ لوگ پہلے کیا کرتے تھے، کیونکہ مال غنیمت حرام تھی تو وہ لوگ سب مال غنیمت کو اکٹھا کرتے اور جلا دیتے کہ کسی کے ہاتھ ہی نہ لگے اور تقسیم کا جو ہے معاملہ ہی نہ ہو. لیکن کچھ لوگ کیا کرتے، اس کو اپنی من مرضی سے جو ہے، یعنی یہ تو جو ہے جو شریعت کو فالو کرنے والے تھے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کرنے والے تھے. لیکن جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کرنے والے نہیں تھے اور جو ہے حد سے گزرنے والے تھے، وہ لوگ اپنے من مرضی سے مال غنیمت کو کیا کرتے تھے، ڈسٹریبیوٹ کر لیتے تھے، یا تو پھر جس کے ہاتھ جو لگا اس کا وہ ہو جاتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو پورا ایک جگہ پول کر پھر کیسے حصے کرنا ہے وہ اس صورت میں بتایا ہے. مال غنیمت، یہ انفال میں جو ہے مال غنیمت جو جنگ میں آئے گی وہ تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ اور دوسرے قسم کے مال بھی ہے. یہ کون کون سے؟ نمبر 1 مال غنیمت ہے، ٹھیک ہے. نمبر 2 مال فی. مال فی کا مطلب ہوتا ہے بنا جنگ کیے جو مال جمع ہوتا ہے. جیسے فتح مکہ کے ٹائم پہ جنگ نہیں ہوئی، تلوار نہیں اٹھی، لڑائی نہیں ہوئی، کوئی جو ہے مار پیٹ نہیں ہوئی، کوئی خون خرابہ نہیں ہوا، لیکن فتح ہو گیا، تو وہ اس میں ویسے کانکر کرنے میں جب لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا ہے، جب دشمن قوم سرنڈر کر دیتی ہے. اسی طرح جو ہے اپنے تینوں یہود کے گروپس جو تھے، اپنے مدینے سے جو جلا وطن ہوئے تھے، بنو قریظہ اور اپنے خیبر کی بھی جو جنگ ہوئی تھی، بنو قینقاع اور بنو نذیر، سب جو مدینہ چھوڑ کر گئے، تو تب بھی جو ہے جنگ نہیں ہوئی تھی. وہ لوگ مسلمانوں کو کیا کیے تھے، سبمٹ سرنڈر کر کے سب کچھ جو ہے دے کر وہ وطن چھوڑ کر چلے گئے تھے. تو اس طرح کے جو ہے جو دشمن قوم جو ہے سرنڈر کر دیتی ہے اور جنگ نہیں ہوتی، تلوار نہیں اٹھتی، تو اس میں جو مال آتا ہے اس کو مال فی کہتے ہیں. تو یہ بھی جو ہے اسی میں آئے گا، انفال میں ہی آئے گا، اس کا ڈسٹریبیوشن بھی ایسے ہی ہوگا. تیسرا اموال سلب. اموال سلب یعنی جو حاصل کیا ہوا، سلب کا مطلب ہوتا ہے حاصل کیا ہوا مال، یعنی جو مجاہد مقتول دشمن کے جسم سے اتارتا ہے، یعنی دشمن کے جسم سے جو ہے اتار کر لیتا ہے مال، وہ ہے. پھر چوتھا جزیہ یعنی ٹیکس. اس کے اندر جزیہ کون پے کرتے ہیں؟ جزیہ جو ہے نان مسلمز جو مسلم گورنمنٹ کے انڈر رہتے ہیں وہ جزیہ پے کرتے ہیں، یعنی ٹیکس پے کرتے ہیں. یعنی یہ مسلم گورنمنٹ کا ایک رول ہے کہ جو نان مسلمز ان کی گورنمنٹ، کیونکہ مسلمز تو جو ہے کیا کرتے ہیں، اپنا کنٹریبیوشن تھرو زکوٰۃ، تھرو صدقہ، اس طرح جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کو. لیکن نان مسلم جو ہے ان کے اوپر کمپلسری ہوتا ہے کہ وہ جزیہ یا ٹیکس پے کرے. اینڈ جزیہ اینڈ ٹیکس پے کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وی آر ایٹ پیس وتھ یو، وی آر کوآپریٹنگ ود دا گورنمنٹ. تو یہ ان کا ایک وہ بھی ہوتا ہے، پروف بھی ہوتا ہے. اینڈ دے ڈونٹ پے زکات نا، تو اس لیے ان سے جزیہ لیا جاتا ہے. تو جزیہ، اس کے علاوہ پہ گورنمنٹ کو، بادشاہوں کو صدقات، گفٹس وغیرہ بھی آتے ہیں نا. تو یہ سارے جو ہے کس کے انڈر آئیں گے؟ انفال کے انڈر ہی آئیں گے، اور ان کا ڈسٹریبیوشن ایسے ہی ہوگا جیسے جو ہے یہ انفال کے وہ بتائے گئے ہیں. اچھا، اب اس صورت کو سمجھنے کے لیے جنگ بدر کے حالات
جنگ بدر کن حالات میں ہوئی, جنگ بدر کیسے ہوئی, پھر جنگ بدر کا پورا مطلب پوری جنگ کا جو سین ہے وہ سب ہم کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو لیٹس لک ایٹ جنگ بدر فرسٹ اینڈ دین وی ول گو وتھ آیات انشاءاللہ تعالی. اب ایسا ہی قریش کا ایک قافلہ سیریا سے آ رہا تھا, ٹھیک ہے. اب یہ چھوٹی موٹی چیزیں چل رہی ہے. ایسا ایک قافلہ قریش کا جو ہے سیریا سے آ رہا تھا, رمضان کا مہینہ تھا. ایز یوزول خبر لینے کے لیے مسلمانوں کو بھیجا گیا. تو مسلمانوں میں سے 313 صحابی جو ہے کیا ہوئے, اس طرف گئے. کس طرف؟ قریش کے قافلے کی خبر لینے کے لیے گئے. اب مسلمانوں نے کیا کیا, بدر کا علاقہ سیلیکٹ کیا. اب بدر کا علاقہ کیوں سیلیکٹ کیا؟ کیونکہ وہاں سے قافلوں کا گزرنا پڑتا, کیونکہ وہاں پہ جو ہے ایک چھوٹا سا پانی کا کنواں بھی تھا, اور وہ ایک ایسا مقام تھا کہ وہاں سے قافلے کسی نہ کسی طرح گزرتے. اور پھر جو مقام سلیکٹ کیا, وہ مقام جو ہے وہاں پر جو مسلمانوں نے جو ہے رکنے کا مقام سلیکٹ کیا, وہ اس لیے کیونکہ وہاں پر 3 راستے ملتے تھے. تو اب تینوں میں سے کوئی نہ کوئی, یعنی اگر قریش جو ہے روٹ چینج کر کے آئیں گے بھی تو کوئی نہ کوئی تو روٹ پکڑیں گے. تو روٹ چینج کر آئیں گے, تو تینوں میں سے کوئی بھی راستہ وہ سلیکٹ کرے تو اس مقام سے ان کو گزرنا ہے. دوسرا, قافلہ جو ہے یہ گھاٹی ایک ویلی تھی, بہت کمفرٹیبل پلیس تھی, تو تقریباً قافلے جو ہے وہاں پر رکتے, کھاتے, پیتے, ریسٹ کرتے, تو پورے چانسز تھے کہ وہ قافلہ جو ہے وہاں پر رکے, اور پوری پاسبلٹیز تھی کہ قریش اس میں اترے. تو پھر مسلمانوں نے سوچا کہ ان کا راستہ بند کر دیں گے اور ان کو جو ہے وہاں پر پکڑ لیں گے. تو یہ جو ہے مسلمان ایکچولی جنگ کے ارادے سے نہیں گئے تھے, بلکہ جو ہے قافلے کو جو ہے پکڑنے کے لیے جو ہے وہاں پر گئے تھے. اب یہ پلان امپلیمنٹ کرنا بہت امپورٹنٹ تھا, کیونکہ مسلمانوں کی پریزنس کا ان کو پتہ, یعنی یہ پلان امپلیمنٹ کرنے کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ تھا کہ قریش کو مسلمانوں کی پریزنس کا پتہ نہیں چلے. تو اب گئے تو تھے جو ہے وہاں پر کس لیے وہ لوگ, کہ ان کے تجارتی قافلوں کی خبر لے اور ان کو روکے. لیکن بعد میں حالات ایسے ہوئے کہ جنگ ہوئی, اور کون سی جنگ ہوئی؟ جنگ بدر ہوئی. اب ہوا یہ کہ یہ جو تجارتی قافلہ تھا اس کا جو ہے لیڈر تھا ابو سفیان. اب یہ قافلے میں 1000 اونٹ اور منیمم 50,000 دینار کا مال, اور قریش کی طرف سے اس قافلے میں بس تھے 40 آدمی. تو اب آپ دیکھیے ایک اونٹ کی کیا ویلیو ہے, ہم پہلے لے چکے. اس قافلے میں تھے 1000 اونٹ, 50,000 دینار سے زیادہ کا مال, اور صرف 40 آدمی کی سیکیورٹی. اب ابو سفیان بھی کم نہیں تھا. تو جس طرح مسلمان جو ہے قریش کی خبر لیتے, تو قریش بھی مسلمانوں کی جو ہے خوب خبر رکھتے. اب ابو سفیان کو اور قریش کو یہ معلوم پڑ گیا کہ مسلمان جو ہے اس طرح تجارتی قافلے کی خبر لینے کے لیے بدر میں آئے ہیں. تو پھر ابو سفیان نے کیا کیا, اس نے یہ اسٹریٹجی اپنائی کہ اس نے راستہ پورا پھیر دیا, عراق والے لمبے روٹ سے جو ہے وہ نکل گیا. لیکن ساتھ میں کیا کیا کہ حالانکہ اس نے روٹ چینج کر لیا, لیکن ساتھ میں مکہ والوں کو بھی یہ نیوز پہنچا دی کہ مسلمان ایسے قافلے کو لوٹنا چاہتے ہیں, اور ان کیس آف ایمرجنسی ہم کو فل ہیلپ چاہیے, تو فوری ہیلپ کرنے کے لیے وہاں سے نکلو. اب ہوا یہ کہ مکہ کے بڑے سب سردار جو ہے کیا کیے, اب یہ قافلے کی پروٹیکشن کے لیے مکہ سے نکلے. تمام بڑے سردار جو ہے اس میں انکلوڈڈ تھے سوائے ابو لہب کے. 1300 آدمیوں کی فوج لے کر جو ہے کیا کیا قریش جو ہے وہاں سے نکلے. ابو لہب جو ہے وہ صرف اکیلا نہیں نکلا, وہ ایک تو بہت ہی یعنی بزدل قسم کا آدمی تھا, اور اس نے جو ہے کسی کو قرض دیا تھا, تو قرض کے بدلے میں کیا کیا, اپنے قرض کے بدلے میں اس آدمی کو جو ہے اس قافلے میں بھیج دیا. اب جو 1300 کی فوج قریش کی نکلی,
خوب گانے بجانے والوں کو لے کر نکلی، کیونکہ کیا ہوتا کہ یہ گانے بجانے والے گانے گاتے بجاتے، ان کو موٹیویٹ کرتے، انکریج کرتے اور انٹرٹین بھی کرتے سفر میں۔ تو اب جو ہے وہ لوگ وہاں سے جب نکلے تو ابو سفیان نے روٹ چینج کر لیا، وہ بھی جو ہے سیفلی اپنے لشکر کو لے کر جو ہے نکل گئے ابو سفیان، اور میسج بھی جو ہے قریش کو بھیج دیا کہ ہم سیف ہیں، ہم اپنا قافلہ لے کر جو ہے روٹ چینج کر کر نکل گئے، اب آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ابو جہل کو کیا تھا کہ وہ فل گھمنڈ میں تھا، اس کو جو ہے واپسی کا ارادہ نہیں تھا۔ ابو جہل نے کہا کہ نہیں، اب ہم رکیں گے نہیں، اب ہم کیا کریں گے، ایک تو جو ہے ساتھ میں یہ جو ناچنے گانے والیاں تھی وہ مزے کریں گے، شراب پئیں گے، اور اس طرح جو ہے جب ہم مزے کریں گے اور یہ گانے بجانے والیاں ہوں گی، ہمارا جو ایک عیش اور عشرت ہے وہ سب مسلمانوں کو دیکھیں گے، ان کو دھمکیاں دیں گے، ان کو دیکھنے دو کہ ہم کتنا پاورفل ہے۔ اور ابو جہل نے کہا کہ یہ بہت بڑا موقع ہے اور بہت جو ہے گولڈن اپارچونٹی ہے، ہم تو گھر سے بھی نکل گئے، تو اب پرانا حساب کتاب ہم لے کر ہی واپس جائیں گے۔ تو اب اس طرح جو ہے ان لوگوں نے کیا کیا، قریش نے جو ہے پوری چڑھائی کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تو اب کچھ لوگوں نے کہا نہیں، مال تو بچ گیا، چلو چھوڑو، کیا ہے، چلو چلے جاتے ہیں۔ لیکن ابو جہل نے جو ہے اس کا کیا کیا، اس پہ بالکل بھی جو ہے وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اور مسلمانوں کا ارادہ بھی جو ہے مال، یعنی مسلمان مال کے پیچھے نہیں تھے، مسلمان بھی جو ہے جو ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے تھے وہ رعب کے لیے کرتے تھے کہ قریش کے اوپر ایک مسلمانوں کا رعب ہو۔ اگر مال کا پیچھا وہ لوگ کرتے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حکم دیتے کہ وہ روٹ چینج کر چکے تو تم بھی روٹ چینج کر کے ان کے پیچھے پیچھے جاؤ اور ان کا مال لوٹ کراؤ، لیکن بس مقصد یہ تھا کہ ان کے اوپر رعب جو ہے ڈالا جائے۔ اب ہوا یہ کہ کتنا بھی سمجھانے کے بعد ابو جہل جو ہے واپس جانے کے لیے ریڈی نہیں تھا، تو اب ابو جہل نے کہا جس کو جانا ہے جاؤ، ہم نہیں جائیں گے، ایسے ہار نہیں مان سکتے ہیں، یہ ایک بہت اچھی اپارچونٹی ہے۔ تو اب قریش کے 1300 کے لشکر سے 300 لوگ واپس ہو گئے، لیکن 1000 لوگ ابو جہل کے ساتھ آگے بڑھے۔ اب ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ قریش کے اتنے سارے لوگ جو ہے جنگ کے ارادے سے مسلمانوں کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا، اب جنگ کی نوبت آ گئی ہے، اب بتاؤ ہم کیا معاملہ کریں، تم لوگ کہو کہ کیا بولتے ہو۔ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ ہم تو جو ہے وہ معاملہ بالکل نہیں کریں گے، یا پھر ہم تو وہ بالکل بات نہیں کریں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 24 میں اس کا ذکر آتا ہے، ان لوگوں نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تو آپ اور آپ کے رب جائیے، ان سے مقابلہ کریے، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اب صحابہ اکرام نے کہا ہم تو ایسی بات نہیں کریں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے جو ہے کی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے پوچھا کہ بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ تو انصار نے کہا ہم تو بیعت عقبہ میں ہی ہم نے پرومس کیا تھا کہ ہر حال میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ مہاجرین سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ تو مہاجرین نے کہا کہ ہم تو گھر بار مال شہر سب کچھ چھوڑ کر آئے ہیں، تو اب پورا سپورٹ جو ہے ہمارا آپ کے ساتھ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جو ہے پورا صحابہ اکرام کا سپورٹ ملا۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے، صحابہ کرام کے سپورٹ کے ساتھ نکلے اور اپنا جو کیمپ تھا اس کو ایک حوض یعنی ایک پونڈ کے قریب، جیسے کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میپ میں، تو ایک پونڈ کے قریب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اپنا کیمپ رکھا۔ اب اس سے فائدہ یہ ہوا کہ کیونکہ پونڈ کے پاس کیمپ رکھا تو اس سے فائدہ یہ ہوا کہ ایک تو مسلمانوں کو جو ہے پانی مل گیا، اور دوسرا کافر جو تھے، جو مشرک تھے، ان کو جو ہے پانی کا ایکسس نہیں رہا، کیونکہ سفر میں ہم چاہے جتنا بھی سامان لے کر جائے، پانی از ویری امپورٹنٹ ریکوائرمنٹ۔ اگر یہ مل جائے تو بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے، اور اس سے جو ہے محروم ہو جائے تو پھر یہ بہت بڑی کمی ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہوا یہ کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کیمپ ڈالا، ادھر سے جو ہے مشرک بھی آ گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں کو کہا اور بھیجا، جاؤ ذرا دیکھو، خبر لو کتنے لوگ ہیں اور ان کی کیا پوزیشن ہے۔
اب صحابہ اکرام وہاں گئے اور انہوں نے دیکھا کہ اور پھر کہا آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ لوگ تو بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں لیکن ایگزیکٹلی کتنے لوگ ہیں وہ ہمیں پتہ نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا تو وہ ڈیلی کتنے جو ہے جانور ذبح کرتے ہیں؟ تو پھر ان لوگوں نے کہا 9 سے 10 اونٹ جو ہے وہ ذبح کرتے ہیں، یعنی ذبح کر کے پھر کھائیں گے نا کھانے پینے کا انتظام کے لیے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں تو پھر تو وہ لوگ اراؤنڈ 900 سے 1000 لوگ ہوں گے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹریٹجیز دیکھیے، ان کی سوچ دیکھیے، ان کا اندازہ لگانا دیکھیے کہ جب جانور ذبح اتنے ہوں گے تو اتنے لوگ وہ لوگ ہوں گے کر کے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگا لیا. اب رات اصول یہ تھا کہ یعنی اس زمانے میں ایک رول یا اصول یہ تھا کہ رات کے وقت جنگ نہیں ہوتی تھی. تو اب اس کے بعد جو ہے رات کا وقت تھا. اب یہ جو ہے آپ مسلمانوں کو بھی جو ہے وہ ہو گئی کیا کہتے ہیں اپنی خبر ہو گئی. تو اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ یہ قریش ہے جو گھمنڈ اور کبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے ہوئے تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے آئے ہیں، اے اللہ تیری مدد، اے اللہ تیری مدد جس کا تو نے وعدہ کیا ہے. خوب اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے مسلمانوں کی بہت مدد کی. ایک تو بارش ہوئی، بارش سے یہ ہوا کہ مسلمان جس جگہ پہ تھے، یعنی مسلمان جو جگہ پہ تھے وہ تھوڑی اونچی جگہ تھی، تو وہاں پر زمین جو ہے صاف ہو گئی، فرم ہو گئی. اور کافروں کا جو کیمپ جس طرف تھا وہ جو ہے تھوڑا لوور ایریا تھا، تو وہاں پر ہوا یہ کہ پوری پھسلن ہو گئی. اور مسلمانوں کو جو ہے اسی دوران ایک اونگ بھی آئی، تو وہ اونگ کے بعد جو ہے وہ بالکل ریفریش ہو گئے. تو بہت ساری چیزوں سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی. صبح صبح ماحول فریش ہوا بارش کے بعد، اور صبح تھی 17 رمضان 2 ہجری. اس کے بعد اب میدان جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ میں جب تک تم لوگوں کو حکم نہ دوں تم لوگ اپنی طرف سے کوئی لڑائی نہیں کرنا، اپنی طرف سے تیروں کو نہیں چلانا، اپنی طرف سے جنگ انیشیٹ نہیں کرنا. پھر خیمے میں گئے، بہت درد سے دعا کی، بہت درد سے دعا کی، اے اللہ اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو یعنی مسلمان اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو تیری عبادت نہ کی جائے گی، اے اللہ اگر تو چاہے تو تیری عبادت نہ کی جائے گی. خوب دعا کی، خوب دعا کی، خوب دعا کی. اتنا روئے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب بس. اب آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیاری کر رہے ہیں، اتنے صحابہ کرام سپورٹ میں ہیں، لیکن بھروسہ کس پر ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ پر. اور دعا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ پریپریشن کے بعد کانفیڈنس بلڈ کرتے ہیں، سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے. نہیں، سیلف کانفیڈنس نہیں، کانفیڈنس صرف اللہ تعالیٰ کے اوپر ہونا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا معاملہ تھا، پوری پہلے تیاری کرنا ہے اور اس کے بعد ہر معاملے میں دعا. اب کافروں کی طرف سے پکار آئی، آؤ. اس طرف سے عتبہ، شیبہ، ولید بن عتبہ آگے آئے. جب یہاں مسلمانوں کی طرف سے انصار آگے آئے، انہوں نے کہا نہیں، ہم اپنے بھائی چاہتے ہیں. تو ادھر سے عبیدہ، حمزہ، علی رضی اللہ تعالی عنہم آگے آئے اور پھر ان لوگوں کے اوپر بھاری پڑے اور کافروں کو جو ہے پچھاڑ دیا. پھر جیسے میں نے پہلے بتایا اللہ تعالیٰ نے بارش سے جو ہے مدد کی، پھسلن ہوئی. اس کے علاوہ پر فرشتوں سے بھی مدد اللہ تعالیٰ نے کی. 1000 فرشتے جو ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بھیجے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیورنگ جنگ کہتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ابو بکر دیکھو جبرائیل آ رہے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریلی جو ہے اپنے ہاتھ میں لی، مشرکوں کی طرف پھینکا، ان کے آنکھ ناک پر جو ہے لگ گیا اور سورہ انفال کی آیت پڑھی، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اور پھر یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے پھینکا اس کو
تو یہ آیت پڑھی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کنکریاں ان کے اوپر لگی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیڈ کرتے ہوئے آگے بڑھے اور مسلمانوں کو بھی جو ہے جنگ کی اجازت دی. خوب آپس میں جو ہے لڑائی ہوئی. ادھر سے مسلمان اور مسلمانوں کے ساتھ دینے کے لیے اور ان کو سپورٹ کرنے کے لیے فرشتے, ادھر جو ہے کافر مسلمان جو ہے خوب مشرکوں کو پچھاڑ دیتے, ان سے لڑتے, ان کی گردنیں اڑائی, بہت سارے لوگوں کو قید کیا. ادھر کیونکہ جو ہے مسلمانوں کے ساتھ فرشتے تھے تو ادھر جو ہے ابلیس بھی کافروں کو سپورٹ کرنے کے لیے سراقہ کی شکل میں آیا. لیکن جیسے ہی ابلیس نے فرشتوں کو دیکھا وہ الٹے پاؤں بھاگ گیا. ایک واقعہ جنگ بدر کا میں آپ کو سناتی ہوں. ایک صحابی تھے عمیر ابن حمام, انصاری صحابی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کی ہے. وہ کھجور کھا رہے تھے. انہوں نے سوچا کہ کھجور کھانے میں بھی میرا ٹائم ویسٹ نہیں ہونا چاہیے. وہ چھوڑ دیا اور فوری جو ہے جنگ کے لیے چلے. وہ جو ہے تب تک لڑے جب تک کہ وہ جنگ میں شہید نہ ہو گئے. اب جنگ خوب چل رہی ہے, ادھر سے مسلمان ادھر سے کافر. مسلمان کافروں کو جو ہے بالکل ان کا مقابلہ کر رہے ہیں, کچھ قید ہو رہے ہیں, کچھ جو ہے گردنیں اڑ رہی ہے. 2 لڑکے مسلمانوں کی طرف سے جن کا نام ہے معاذ اور معوذ, انصار تھے, ٹین ایجرز تھے, کوئی ایکسپرٹ نہیں تھے جنگ کے. اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے نا تھوڑا سا کمفرٹیبل نہیں تھے عبد الرحمن بن عوف ان کی پریزنس سے, کیونکہ ایک تو ایکسپرٹ نہیں تھے اور ایک تو جو ہے چھوٹے چھوٹے لڑکے, چھوٹے چھوٹے نہیں ٹین ایجرز تھے وہ لوگ. تو اب عبد الرحمن بن عوف سے یہ لڑکے پوچھتے ہیں, کیونکہ یہ لوگ انصار تھے, ان لوگوں نے ابو جہل کو دیکھا نہیں تھا, تو ان لوگوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ذرا آپ ہمیں بتائیے تو صحیح ابو جہل کون ہے. اب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تم کیا کرو گے جان کے کہ ابو جہل کون تھا. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو گالی دیتے تھے. اللہ کی قسم اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو مجھ میں اور اس میں آج کوئی فرق نہیں ہوگا. ان میں سے ایک لڑکے نے کہا یعنی وہ لوگ ابو جہل سے بہت غصے میں تھے اور ابو جہل سے جو ہے بدلہ لینا چاہتے تھے. تھوڑی دیر کے بعد جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ ابو جہل چکر کھا رہا ہے, دونوں خوب جھپٹ کے جو ہے اس کے اوپر تلوار سے ان لوگوں نے مار دیا, اس کا قتل کر دیا, اس کی پنڈلی اڑا دی, صرف اس کی سانس آ اور جا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں دوڑے 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 آئے اور کہا ہم نے قتل کیا, ہم نے قتل کیا. یعنی دونوں کہہ رہے کہ میں نے قتل کیا, میں نے قتل کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تلواریں دیکھی اور کہا تم دونوں نے قتل کیا. ان دونوں میں سے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جو ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تک رہے, لیکن معوذ اسی جنگ میں لیٹر آن شہید ہو گئے. اب کیونکہ ابو جہل کا قتل ہو گیا, جنگ جو ہے ختم ہو گئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لاش دیکھ کر کہا کہ یہ میری امت کا فرعون ہے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اسلام کا جو بہت بڑا دشمن ابو جہل تھا وہ قتل ہو گیا, اور ہر طرف اللہ اکبر کے نعرے جو ہے لگے. اس جنگ میں 14 مسلمان شہید ہوئے, ان کو بدر میں ہی دفنایا گیا. 70 مشرکین مارے گئے, ان کو وہیں بدر میں ایک گڈھے میں جو ہے ان کی باڈیز ڈال دی گئی. 70 کو بندی بنایا گیا. 24 سردار تھے قریش کی طرف سے جن کے لاشوں کو جو ہے ایک کنویں میں پھینک دیا گیا. اس کے بعد بہت سارے لوگ ایمان لے کر آئے, اور عبداللہ بن ابی جو منافق تھا اس کا مدینے کا, وہ بھی ایمان لے کر آیا. مکہ والوں کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, کیونکہ ابو جہل بھی مارا گیا اور 24 سردار بھی مارے گئے. ماشاءاللہ سبحان اللہ, مال غنیمت میں بہت سارا مال آیا, اور مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا, اور اس سے جو ہے بہت سارا مال آیا. بہت سارے قیدیوں کو چھوڑنے, یعنی قریش کی طرف سے جو قیدی آئے تھے ان کو چھوڑنے میں جو ہے چھڑوانے کے لیے فدیہ بھی جو ہے بہت سارا دیا گیا.
1000 سے 4000 درہم تک جو ہے قیدیوں کو، ایک ایک قیدی کو چھوڑنے کے لیے فدیہ ملا اکارڈنگ ٹو قیدیوں کے جو ہے استطاعت. اور کچھ جو ہے قیدیوں کو چھوڑنے کے لیے فدیے میں مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھانا، یہ بھی جو ہے ایک کنڈیشن رکھی گئی. اب بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ مسلمانوں کی بہت بڑی جیت ہوئی، لیکن ٹو ٹیل یو ویری آنیسٹلی مسلمانوں کے لیے اتنا آسان بھی نہیں تھا، کیونکہ مسلمانوں کا سامنا کس کے ساتھ ہوا؟ قریش کے ساتھ، رائٹ؟ لیکن قریش کون تھی؟ آپس میں کہیں نہ کہیں رشتہ دار اور دوست اور خاندان والے ہی تھے مہاجرین کے لیے. جب ریممبر جب آگے انصار آئے تو کیا کہا اس طرف سے قریش نے کہ ہمارے بھائیوں کو آگے کرو. تو کہیں نہ کہیں تو ان کے بھائی، ان کے چچا، کہیں کوئی کزن، کوئی دوست ہی ادھر سے تھا، کہیں چچا بھتیجے جو ہے سامنے آتے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا ان کے بیٹے عبد الرحمن کے سامنے ہوا. جب عبد الرحمن کا جو ہے کی تلوار کے نیچے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بیٹے اور باپ کا مقابلہ. سوچئے، باپ کا لحاظ کر کے بیٹے نے چھوڑ دیا، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر تم میرے تلوار کے نیچے آتے تو میں تمہارا لحاظ نہ کرتا، کیونکہ یہاں پر باپ بیٹے کا مقابلہ نہیں بلکہ ایک مسلمان اور کافر کا آمنا سامنا تھا. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کیا گیا. ایک واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں. ابو حذیفہ بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمان تھے. کس کے بیٹے تھے؟ عتبہ بن ربیعہ کے بیٹے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت جو ہے قریب وہ کھڑے تھے، اور جب یہ باڈیز کو دھکا دے کر گڈھے میں گرایا جا رہا تھا تو آپ سوچئے یہ کھڑے ہو کر اپنے والد کی باڈی کو، ایک تو والد شہید ہو گئے، کافروں کے سائڈ تھے، کفر پہ مر گئے، اور ان کی باڈی کو جب دھکا دے کر کنویں میں گرایا جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیل اور سیڈ فیس کو دیکھ رہے تھے. تو بظاہر یہ بہت بڑی جیت تھی، لیکن مسلمانوں کے لیے اتنا آسان بھی یہ نہیں تھا. لیکن اپنی ایمان کی وجہ سے مسلمان کیا ہوئے؟ کھڑے رہے. ادھر جیسے میں نے آپ کو کہا کہ فدیے میں بہت مال آیا. زینب رضی اللہ تعالی عنہا کون ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی. ان کے شوہر ابو العاص بھی جو ہے قریش کی طرف سے قیدیوں میں آئے. ان کے فدیے میں ایک ہار آیا. وہ ہار کون سا تھا؟ وہ ہار خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا، جو زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھا. فدیے میں خدیجہ کا وہی ہار جب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہاتھ میں لے کر اتنا روئے کہ صحابہ کرام نے کہا چھوڑ دو. اور پھر ابو العاص کو اس کنڈیشن پر چھوڑ دیا گیا کہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا راستہ نہیں روکیں گے. تو اس طرح زینب رضی اللہ تعالی عنہا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں بزی تھے، اور ادھر مدینے میں کیا ہوا؟ آپ کی بیٹی رقیہ وہ انتقال کر گئی. آپ کی بیٹی رقیہ بیمار ہونے کی وجہ سے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہاں پر ان کی کیئر کے لیے رکھا تھا. تو یہ دونوں جو ہے جنگ میں پارٹیسپیٹ ان لوگوں نے نہیں کیا. اب آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ بدر سے واپس آنے تک آپ کی بیٹی کا انتقال بھی ہو گیا اور تدفین بھی ہو گئی. اور ان کے انتقال کے بعد ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کر دیا. اس وجہ سے آپ ذو النورین کے نام سے، دو نوروں والوں کے نام سے جو ہے جانے جاتے. اب اس طرح الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمانوں کا جو ہے ایک بہت بڑا غلبہ بھی رہا، اور آس پاس کے لوگ جو ہے مسلمانوں سے جو ہے ڈر کر بھی رہے، اور مسلمانوں کے لیے بہت بڑی جیت تھی. کافی لوگ اس کے بعد ایمان لے کر آئے، اور بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ بھی چل گیا کہ مسلمان جو ہے اسٹرانگ ہے.
یہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بدر کا آج جیسا مقام ہے، یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سلائڈ پر.